السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹی وی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ملاقات کی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے قومی اسمبلی اور حکومت کی بحالی کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم عمران خان آج جمعے کی رات قوم سے خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ غیر ملکی قوتیں پاکستان میں اپنی طاقت مسلط کرنا چاہتی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آخری آپشن استعفیٰ ہی ہے۔ مریم نواز شریف نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف عدالتی فیصلے کو آئین کی سربلندی قرار دیتے ہوئے قوم کو مبارکباد دے دی۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کرانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات واپس لینے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں سیاسی صورتحال کے تناظر میں آئندہ انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی اور الیکشن کمیشن نے مردم شماری 2017 کے نتائج پر حلقہ بندی کا آغاز کر دیا۔ عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی کا کام جلد مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کرانے اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات کے بارے میں 2 مختلف درخواستوں پر متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قاعدہ اور قانون کے تحت چلنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے آرڈیننس غیر آئینی قرار دے دیا۔ اب چلتے ہیں اہم خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ جمعے کو وفاقی کابینہ اور پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کروں گا۔ بحال وزیر قانون فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جمعے کو کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا، جس کے بعد وہ رات ہی قوم سے خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی جمعے کو ہی ہوگا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس سے متعلق کیس کے اپنے فیصلے میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تحریک کے عدم اعتماد مسترد کرنے کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی، وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو بحال کر دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر ہفتہ 9 اپریل کو ووٹنگ کا حکم دیا، جبکہ اس کی کامیابی کی صورت میں اسی روز نئے وزیر اعظم کا بھی انتخاب ہوگا۔ جمعرات کو ہونے والی یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ صورتحال اور اہم سیکیورٹی امور پر مشاورت کی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پرویز خٹک، اسد عمر، فواد چودھری اور شیخ رشید شریک ہوئے۔ ان کے علاوہ حماد اظہر، فاروق حبیب، شوکت ترین اور بابر اعوان بھی اجلاس میں موجود تھے۔ حکومتی رہنماؤں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا اور آئندہ کی حکمت عملی سے متعلق مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے عوامی مہم سے متعلق بھی مشاورت کی اور قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ جمعے کو اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ بڑی طاقتیں اس طرح عدم اعتماد کرتی ہیں اور ایسے ہی بندے خریدتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے قوم میں مایوسی کی لہر دوڑ رہی ہے، تاہم حکومت ہتھیار نہیں پھینک رہی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ عمران خان سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آخری آپشن استعفیٰ ہی ہے۔ گھڑی تو گھڑی کی جیت یا ہار کا مسئلہ نہیں، 3 ماہ قبل ہی کہہ دیا تھا کہ استعفیٰ دے دیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس وقت تمام طاقتیں اور ہر کوئی بے نقاب ہو چکا۔ شیخ رشید نے کہا کہ ان چوروں کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا، چور، ڈاکو، لوٹیروں کے خلاف آخری بال تک لڑیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تحریک عدم اعتماد پر رولنگ کو غیر آئینی، اسمبلیوں کی تحلیل اور دوبارہ انتخابات کا اعلان کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے اسپیکر کو ہفتہ 9 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا حکم دے دیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے عدالتی فیصلے کے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ قوم کو آئین کی سربلندی بہت بہت مبارک ہو، آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف انشاءاللہ۔ مریم نواز کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کو عوام دشمن، نالائق ترین، نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت سے نجات بھی بہت بہت مبارک ہو۔ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے اپنے وکیل کی وساطت سے درخواست دائر کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر دائر اعتراض ختم کر دیا اور درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسپیکر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر ہاؤس کا لیڈر ہوتا ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے قانونی طریقے سے اجلاس طلب کیا تھا۔ یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ اسپیکر نے غیر آئینی طریقے سے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کو ختم کر دیا۔
واضح ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر دوست مداری کے اختیارات واپس لیے تھے، جس کا نوٹیفکیشن جاری بھی کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب اسمبلی آرٹیکل 235 کے تحت ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لیے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ یہ اختیارات اسپیکر کی ہدایت پر واپس لیے جا رہے ہیں۔ نوٹیفکیشن کی کاپی تمام متعلقہ اداروں کو بھی بھجوا دی گئی۔ جمعے کو اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راج کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ارکان اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے شرکت کی۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال کے تناظر میں آئندہ انتخابات سے متعلق مشاورت کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے انتخاب کے لیے حلقہ بندیوں کے طریقہ کار پر بھی بات چیت کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیے میں بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن قانون کی حکمرانی کے لیے آئینی کردار ادا کرتا رہے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز جاری نہ کر کے آئینی عمل میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ فنڈز کا اجرا نہ کرنے پر چیف سیکرٹری پنجاب اور وفاقی سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا گیا۔ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے الیکشن کمیشن پر بیان بازی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں جاری کیسز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے مردم شماری 2017 کے نتائج پر حلقہ بندی کا آغاز کر دیا۔ حلقہ بندی کا عمل 4 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منگل 5 اپریل کو ہنگامی اجلاس میں انگریزی اخبار میں چھپنے والی خبر کے تناظر میں جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے درخواست جمعے کی صبح لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے کیس کی سماعت کی۔ آئینی درخواست حمزہ شہباز کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگایا تھا اور موقف اختیار کیا کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت اسمبلی کی کارروائی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پہلے دونوں درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض ختم کیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اسلام آباد میں ہیں۔ عدالت سے سینیٹر اعظم نذیر تار نے ہفتے کے روز سماعت کی ابتدا کی تو عدالت نے باور کروایا کہ اتنے دن کہاں تھے۔ عدالت نے آئین اور قانون کے تحت کارروائی کرنی ہے، قانون کی حد سے باہر نہیں جا سکتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ ریکارڈ آئے گا تو ہی سماعت کریں گے۔ سینیٹر اعظم نذیر تار نے کہا کہ آئینی مسئلہ ہے، ایک دن بھی یہ وزیر اعلیٰ کا آفس خالی نہیں رہ سکتا، جس پر چیف جسٹس نے باور کروایا کہ اسی لیے درخواست پر آج ہی اعتراض دور کر کے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر مین اللہ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس سے متعلق درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ نے فیصلے میں ترمیمی آرڈیننس غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا۔ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سائبر ونگ میں اشتہارات کے غلط استعمال کرنے والے افسران کے خلاف 30 دن میں تحقیقات مکمل کرنے کے احکامات جاری اور ریمارکس دیے کہ ان اقدامات کی کوئی مناسب وجہ نہیں تھی۔ عدالت نے مزید کہا کہ آزادی رائے شہریوں کا بنیادی حق ہے اور بنیادی حقوق کا تحفظ آئین کے تحت یقینی بنانا ضروری ہے۔ ترمیمی آرڈیننس 2022 کے علاوہ پیکا 2016 میں پہلے سے موجود سیکشن 20 کے تحت ہتک عزت پر سزا بھی غیر آئینی قرار دے دی گئی۔ فیصلے میں قرار دیا کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھنے والی جماعتیں معاملات وہاں حل کرنے کی بجائے عدالت لائیں تو ایوان کی بالادستی پر حرف آتا ہے۔ دونوں جماعتوں کے پاس پارلیمنٹ میں آرڈیننس مسترد کرنے کا آپشن موجود ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پیکا قانون آزادی صحافت کے خلاف نہیں بلکہ صحافت کے نام پر بلیک میل کرنے والوں کے خلاف ہے۔ ہمارا ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔